کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں۔ محترم، ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میرا موضوع سخن کیا ہے، میں کس پر بات کرنا چاہتا ہوں، میرے بات کرنے کا مقصد کیا ہے۔ الحمدللہ الذی وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تعالی فی کلام الآخر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک دو آیتیں تلاوت کی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس ملعون، اس خبیث کے ملفوظات سن لے تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ جو خلفائے راشدین کے بارے میں ایسی غلیظ باتیں کہتا ہے کہ انہوں نے قرآن میں تبدیلی کی، انہوں نے قرآن کو بدلایا، انہوں نے قرآن میں اضافہ کیا، قربان جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہاں، اگر کوئی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا، اور اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ معلوم کیا کہتا ہے، پتھر جیسا کلیجہ رکھنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس نے اس قرآن کو سنا، جب اس نے اس قرآن کو پڑھا تو دستے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ عمر قاتل بننے جا رہا تھا مگر قائل بن کر آئے، جب اس نے وہاں قرآن سنا، قرآن کی آواز سنی تو قائل بن کر آئے۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ملعون کہہ رہا کہ اس نے قرآن میں اضافہ کیا، نعوذ باللہ، اس نے قرآن میں اپنی طرف سے آیتیں ٹھوسی۔ ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے، بلکہ یہ غیر مذاہب کے ایجنٹ ہوتے ہیں، پیسوں کے دم پہ یہ باتیں سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں۔ ارے ہم کیا جانے قرآن کی عظمت کیا ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعزاز بخشا، یہ وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا، ارے یہ وہ قرآن ہے جس کی عظمت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آئی۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم نے قرآن کے اس مقدس دامن کو ترک کر دیا ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کر دو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو بھی تابناک اور روشن بنانا چاہتے ہیں، قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، قرآن کو ہمیں پڑھنا ہوگا، قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس سے سینے سے لگانا ہوگا، اس کی محبت کو دل میں رکھنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس قرآن کو سمجھنا ہوگا، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو
دو پیسوں کے لالچ میں اس قرآن پاک سے دور رکھا تو یاد رہے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیائی تعلیم ضروری نہیں ہے، دنیائی تعلیم بھی ضروری ہے، مگر پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہمیں اپنے مذہب کو سمجھنا ہوگا، اس قرآن کو پڑھنا ہوگا، اس کی عظمت کو سمجھنا ہوگا، اس کی محبت کو دل میں اتارنا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک ہم سب کو اس قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔